نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 6th لیسن ہے۔ سمپل جنہ کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ اور سیکنڈ پارٹ ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ابھی تک ہم نے تھاٹس آن گیٹنگ اپ میں شکرانے کے 2 جملے شکر کے جذبے کے ساتھ اور 14 قرآنی آیات میں سے شروع کی 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ شکرانے کا پہلا جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نئے موقع پر ان کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور دوسرا جملہ نئے دن کو نئے عزم کے ساتھ شروع کرنے کے لیے ہے، اور 14 قرآنی آیات صبح سے شام تک کے اعمال کی درستگی کے لیے ہیں۔ ابھی تک پچھلی 3 آیات میں ہم نے جانا کہ دنیا بھر کے انسان 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک آخرت کے خواہش مند ہیں اور دوسرے دنیا کے خواہش مند۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ خواہش سے کچھ نہیں ہونے والا، کوشش ضروری ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کوشش بھی میکسیمم ہونی چاہیے۔ اگر ہم کوشش کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو خوشخبری سناتے ہیں، اور یہ SJ کورس کی 4th آیت ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے ضرور ضرور کھول دیں گے۔ آیت کو سننے کے بعد انسان کا دل مسرور ہو جاتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، بس مجھے سنجیدگی کے ساتھ لگ جانا ہے، جڑ جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہدایت کا وعدہ فرما رہے ہیں وہ وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ انسان اگر اپنے ارادے اور عزم کے ساتھ ان کی راہ میں کوشش کرے گا تو مختلف طریقے سے اس کو ہدایت ملے گی۔ پہلے اس کو قرآن میں مزہ نہیں ملتا تھا، اب مزہ ملنے لگے گا۔ پہلے قرآنی احکام ماننے سے دل اکتاتا تھا، اب خوشی خوشی کرنے کو دل چاہنے لگے گا۔ یہ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی راہبر سے آپ کو ملوا دیں جو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ ایک جملہ بڑا اچھا ہے، Where there is no way, Allah makes a way۔ جہاں کوئی راستہ نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں راستہ بناتے ہیں۔ اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی النور ہیں، قرآن نور ہے، وہ ضرور آپ کے دل کو منور کریں گے۔ صرف ان کی بات پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے فرما دیا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ جو یہاں پر لَنَهْدِيَنَّهُمْ میں جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی یقیناً یقیناً یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو کیا کام بتا رہے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں کی، اپنی راہ کی ہدایت ضرور ضرور دیں گے۔ تو بس پھر ضرور آگے بڑھنے کے لیے ہدایت ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ جب وہ وعدہ کر لیے تو ضرور ہدایت ملے گی، آگے بڑھنے کی لگن میں اضافہ ہوگا، بس آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے، ایسا پکا ایمان جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ جب فرعون اور اس کی فوج موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے
دریائے نیل کے ساحل پر پہنچے تو آگے دریا اور پیچھے فوج۔ تب بنی اسرائیل کے افراد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، ضرور مجھے راستہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، فَانْفَلَقَ، بس پھر سمندر پھٹ گیا۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا پکا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ ان کو یہ نظر آیا کہ پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں توڑا۔ ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا تھا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ بالکل اسی طرح سے آپ کی بھی مدد کریں گے، لیکن ایمان کا پکا ہونا اور ارادے کا عزم ہونا آپ کے اندر ضروری ہے۔ اسی طرح فرعون جب اپنے ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر رہا تھا، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ڈر گئیں، پریشان ہوئیں کہ اب میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پکا تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اسے تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اور پھر ان کی والدہ نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا، اور وہ بچہ پہنچا بھی کہاں؟ فرعون کے محل میں، جو ہر بچے کو قتل کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کی بیوی جو بی بی آسیہ تھیں، ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا کہ ہم اس کو پال لیں۔ انہوں نے سفارش کی اور فرعون مان گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ننھا سا بچہ ہے، جب بھوک لگے گی تو کچھ بھی ملے کھا پی سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی بندش لگا دی تھی کہ وہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ اور پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ قرآن پاک میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں، ان کی طرف کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، بہترین راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بس سمجھ لیں کہ آپ تیار رہیں محنت و کوشش کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہیں اور اپنی باہیں کھول دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ان وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے ضرور ضرور کھول دیں گے۔ تو پھر ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے پر ضرور ضرور یقین ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے تو وہ ضرور ہمیں ہدایت دیں گے۔ تو ہم یہ کام کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں ان کی طرف بڑھنے کی ہدایت ملتی رہے گی۔ آج ہم نے تھاٹس آن گیٹنگ اپ میں شامل 14 آیات میں سے 4 آیات مکمل کیں۔ انشاءاللہ 7th لیسن میں ہم 5th آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔